وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہے اس کو ووٹ استعمال کرنے کی سہولت کا قانون منظور ہوا ہے۔ آج سے جو ہمارا پرانا سسٹم تھا ووٹنگ کا وہ ختم ہو گیا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر آئندہ کے انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے، اور جس طرح سے ہم نے پہلے کہا تھا، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو الیکٹورل ریفارمز میں تقریباً 1.5 سال ہم نے پورا لگایا، اور ہم نے یہ کوشش کی، ہم نے یہ صحیح کی کہ اس کے اوپر ایک اتفاق رائے ڈیولپ ہو سکے۔ اس اتفاق رائے کے لیے پہلے وزیر اعظم صاحب نے خود بات کی، اس کے بعد اسپیکر اسمبلی نے جو ہے وہ گفتگو کی، اور ہم نے پوری کوشش کی دیانتداری سے کہ اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا کہ جس قسم کا منفی رویہ اپوزیشن کی طرف سے رہا، اس کے نتیجے میں بالآخر یہ قانون ہمیں اکیلے ہی پاس کرنے پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز شریف اینڈ کمپنی ہیں، انہوں نے تو ساری زندگی کرکٹ بھی کبھی اپنے امپائروں کے بغیر نہیں کھیلی۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، آج مجھے کسی نے بھیجا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بیرونی امداد جو ہے وہ ہم نہیں لیں گے، یعنی مارشل لاؤں کی گود میں پرورش پانے والے، جن کی تمام سیاست ہی جو ہے وہ دوسروں کے کندھوں کے اوپر رہی ہو، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے سیاست کرنی چاہیے اور کیا اصول ہے اور کیا نہیں ہے۔ آج جو شکست ہوئی ہے اپوزیشن کو ان اہم معاملات کے اوپر، یہ ان کو ایک طویل عرصہ ان کو یاد رہے گی۔ اور ہم جب کہہ رہے تھے کہ آئیے اتفاق رائے کریں، ہم جب بات کر رہے تھے کہ آئیے اور مل کے آگے بڑھیں، انہوں نے ہماری آفر کو جھٹلایا، اور آج الحمدللہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی ملک گیر جماعت ہے۔ جس طریقے سے سینٹ اور پھر نیشنل اسمبلی میں 223 ووٹ آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنے شو کیے، اس کے مقابلے میں اپوزیشن جو ہے وہ بہت کم ووٹ جو ہے وہ شو کر سکی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف نیشنل اسمبلی میں ہی نہیں، سینٹ میں بھی مکمل برتری حاصل ہے اس وقت حکومت کو، اور جو یہ خواب لیے ہوئے آنکھوں میں تھے کہ شاید ہم چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے، آج ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں گی، اور ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ اصل میں اپنی ان کی سیاسی حیثیت کیا ہے اور وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آج کے قوانین کی جو سب سے اہم قوانین تھے وہ تو ظاہر ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ تھا، اور اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کے استعمال کا حق دینے کا معاملہ تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت آئی وڈ سے کہ یادگار اور بہت اچھی جو لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہوئی ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ریپ کے اینٹی ریپ لا ہے اس میں جو ترامیم آئی ہیں، اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو ترامیم آج قانون میں لائی گئی ہیں، جس کے تحت خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی، اور پھر خصوصی انویسٹیگیشن سیل کریٹ کیے جائیں گے ریپ کیسز کو دیکھنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے جو وراثت کا قانون ہے اس میں جو سہولیات جتنا خواتین کے لیے تحریک انصاف کی حکومت نے وراثت کے قانون میں تبدیلیاں لا کے جو سہولتیں پیدا کی ہیں، اتنی کبھی اور کسی حکومت نے اس کے قریب بھی نہیں سوچا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ووٹنگ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جاری ہے سینسس کے بل کے اوپر، اور مردم شماری کا جو معاملہ ہے وہ طے ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ مل کے تقریباً 70 کے قریب قوانین ہیں جو کہ آج جو ہے وہ پارلیمان نے حتمی طور پہ اوپر پاس کرنے ہیں۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ان لوگوں کا شوق بھی پورا ہو گیا ہوگا جو بتانا چاہتے تھے کہ اداروں کے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے. اب آج سارے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ادارے ان کے پیچھے کھڑے تھے ورنہ یہ نہیں ہے. اور ایک ہفتہ انہوں نے ایک شیڈیول بنایا ہوا ہے مہینے کا. ایک ہفتہ انہوں نے فوج کے خلاف ہونا ہے, اگلے ہفتے فوج کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے, تیسرے ہفتے عدلیہ کے خلاف ہونا ہے, چوتھے ہفتے عدلیہ سے ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ قیادت کا انحطاط ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو تمام تر سیاسی بونے ہیں وہ ایک اس وقت اتحاد میں جمع ہے جس کا نام PDM ہے. اور آج جو گفتگو کی شہباز شریف صاحب نے, بلاول بھٹو نے, میں نے تو صبح ہی پریڈکشن کر دی تھی کہ یہ شکست خوردہ جو تھکے ہوئے پہلوان ہیں ان کی تقریریں تھیں, اور یہ سارے اس وقت ایک مایوسی کے عالم میں ہیں, اور انشاءاللہ ان کی مایوسیوں میں آئندہ مزید اضافہ ہوگا. اور آج تحریک انصاف نے جس قسم کے قوانین کی بنیاد رکھی ہے وہ لانگ ٹرم میں پاکستان کے شہریوں کے لیے اور ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی جو ہم نے ریت رکھی ہے, جو بنیاد رکھی ہے, وہ الحمدللہ آج ہم نے اس کو مکمل کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف نے ہمیشہ کنسنسس کی بات کی ہے. ہم اپوزیشن کو پھر یہ کہتے ہیں اپنے ضد چھوڑیں, آپ ہمیں نہیں ہرا سکیں گے. نہ ہی آپ نے پورا زور لگایا پہلے سال, آپ ہمیں نہیں نکال سکے. آپ نے دوسرا سال زور لگایا, آپ نہیں کر سکے. اب تیسرے سال آپ نے پھر زور لگایا, آپ پھر رہ گئے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ تھکے ہوئے پہلوانوں کا کام نہیں ہے. آپ اپنی اسٹریٹجی میں تبدیلی کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور جو قوانین ملک کے لیے ایک نیشنل قومی مفاد میں ہیں ان کو لے کے ہم آگے بڑھنے کو آج بھی تیار ہیں. میں صرف ایک بات کر دوں, وہ شرارت پتہ نہیں ان کی تھی, معذرت چاہتا ہوں آپ سے, آپ اندر تھے, آپ کی اجازت کے بغیر وہ شرارت کی. وہ اپوزیشن ساری باہر جا رہی تھی, میں نے کہا میلہ نہیں لگے گا, تو ان کے تھرو ایک ٹکر چلوا دیا کہ پرائم منسٹر شاید آج تقریر کریں گے. وہ سارے واپس آ کے بیٹھ گئے, کیا ہلہ گلا کا. تو ابھی تک بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہماری گزارش ہے کہ چلے جائیں تقریر. تو اس لیے آج ممکن نہیں ہو سکے کہ ابھی تک لیجسلیشن ہی ختم نہیں ہوئی. تو جب لیجسلیشن ختم ہوگی, 70 کے قریب بل ہے وہ مکمل ہوں گے, تو پھر کوئی تقریر کی باری. اور وہ آج چانس نہیں تھا اس کا, لیکن وہ بیٹھے سننے کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو انیشلی جو اپوزیشن کی طرف سے چیز آئی ہے کہ کاؤنٹنگ کو جو ہے وہ متنازع کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 11 جو ووٹ ہیں وہ دوبارہ کاؤنٹ کیجیے. ایک تو یہ معاملہ ہے, اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ MQM نے EVM کے حوالے سے کون سی سفارشات دی ہیں جو کہ ایڈ آن کی گئی ہیں اس قانون میں؟ نہیں, وہ تو دیکھیں نا, جو الیکشن کمیشن کی جو سفارشات تھیں 36 وہ بھی انکارپوریٹ کر دی گئی ہیں, اور اگر کوئی ٹیکنیکل MKM کا ہوگا تو وہ بھی انکارپوریٹ کر دیں گے. ٹیکنالوجی تو دیکھیں, بل تو یہ ہے نا کہ نئی ٹیکنالوجی سے الیکشن ہونے ہیں. ٹیکنالوجیز تو ظاہر ہے آگے بڑھتی جائیں گی, یہ تو نہیں کہ حتمی ٹیکنالوجی تو جو ہے وہ نہیں آگے, تو آگے بڑھتی جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے کیا بات کی, نمبر, ہاں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 70 ایک بل کے اوپر تو ووٹنگ نہیں ہوئی نا, 70 بلوں کے اوپر ووٹنگ ہوئی. تو اگر 70 دفعہ ان کی ووٹنگ جو ہے ان کو, تو ابھی بھی اگر میں اپوزیشن سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور خوش ہو اسپیکر کے منہ پہ جو کاپیاں ماری گئی, بڑا افسوس. پہلی بات تو ہے, اس کو کیا کہا جائے, ظاہر ہے بدتمیزی ہے. صاحب کیا سمجھتے ہیں EVM قانون سازی جو ہے بطور وکیل کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے؟ عدالت میں تو ظاہر ہر چیز چیلنج ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں, بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی ہے, تو قانونی طور کے اوپر اس کو چیلنج کرنا کا کافی مشکل ہوگا. اور آج جو اسپیکر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی, اس کا جواب اپوزیشن کو زناٹے دار تھپڑ کی صورت میں ملا ہے جو آج پورے ایوان نے ان کے منہ پہ مارا ہے. یہ فرما دیجیے گا کہ اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ ان کے ممبران کو جب گنتی ہوئی ہے تو شو نہیں کیا گیا, کم ظاہر کیا گیا ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا, اگر یہ بل سپریم کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں چیلنج ہوتا ہے تو قانون سازی کرنا تو پارلیمنٹ عدالت کو تشریح کر سکتی ہے, اس پہ کیا کہیں؟ وہ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جوائنٹ ہاؤسز کا بل ہے, سو بڑا قانونی طور کے اوپر بڑا مشکل ہوگا اس کو پاس چیلنج کرنا, لیکن ظاہر چیلنج ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایوان کے اوپر یا 70 دفعہ گنتی کے اوپر بھی یقین نہیں ہے تو میڈیا میں اپنے 224 لوگ ظاہر کر دیں. ابھی آج ہی لے آئیں, گھنٹے میں کھانا بھی ہم کھلا دیں گے.
فواد صاحب مولانا نے کہا ہے کہ کچھ فون کال موصول ہوئی اور آج عامر ڈاکٹر صاحب بھی کہہ کے گئے ہیں صبح کہ ہم آئے نہیں لائے گئے، تو اس پہ کیا گئی؟ عامر ڈاکٹر صاحب کو لے کے آئے ہیں، میں لے کے آیا ہوں علی زیدی کے ساتھ. الیکشن کمیشن کے جو 34 سوالات ہیں ان کے جواب آپ حکومت کب دے گی؟ دے دیے 34 سارے کے سارے جو نئی مشینیں آئی ہیں نا ان میں وہ سارے سوالات انکارپوریٹڈ ہیں اور وہ سارے کے سارا بیسکلی مثلا سوال کیا ہے الیکشن کمیشن کا مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ان کا یہ ہے کہ آپ اس کو ٹچ سکرین نہ کریں کیونکہ اس کے اوپر فار ایگزامپل کوئی ایلفی ڈال جائے گا تو آپ نے کیا کیا کہ اسکرین جو ہے وہ رگڑ بنا دی ہے. اب اس کے اوپر اگر کوئی پتھر بھی مارے گا تو اسکرین نہیں ٹوٹ سکتی. اس قسم کے ان کے ہیں. آپ کے لائف جو ہے ان کے تمام تحفظات دور کر دیے گئے ہیں یا ابھی آن پروسیس نہیں چلے؟ نہیں، سارے الزامات جو آج جس طرح سے الائز نے ہمارا سپورٹ کیا ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور پورے اس وقت تحریک انصاف کی جو اراکین ہیں جو اتحادی ہیں وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کے حوالے سے بات کرنا چاہا تھا. اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ قانون سازی کے لیے 222 اراکین کا ہونا لازمی ہے لیکن گنتی میں 221 آئے ہیں اور یہ جو بل پاس ہوئے ہیں یہ غیر قانونی ہے. جو کانسٹیٹیوشن میں اسپیکر صاحب نے پڑھ کے دکھایا پہلی بات تو یہ کہ ممبرز کو 223 ہیں جو اوور آل شو کیے گئے. تو اگر 221 کا بھی معاملہ ہے جو پہلے بل کے اوپر تو وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو ممبرز آف دا پریزنٹ جتنے ممبر پریزنٹ ہوں گے اس کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے. تو چونکہ کانسٹیٹیوشن پرویل کرتا ہے باقی ساری چیزوں کے اوپر تو کانسٹیٹیوشن کا ہے. لیکن میں تو جس طرح عرض کیا کہ اپوزیشن اگر ابھی بھی 223 لوگ لا سکتی ہے. کھانے کا بل یہ کینی صاحب کھڑے ہیں ان سے ریکویسٹ کر لیں گے دے دیں گے لے آئیں آپ کے ساتھ کھانا کھلائیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ الیکشن کمیشن کیا میں نے ایک چیز دوسرا 2023 کی جو الیکشن ہے کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے ہوگی یا صرف بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے؟ نہیں، وہ جو بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے نظام ہے وہ آئی ووٹنگ کا ہے. جو اندرون ملک پاکستانیوں کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نظام ہے جو آج پارلیمنٹ نے اپروو کیا. اور ہم جو الیکشن کیسے ہونے ہیں یہ طے پارلیمنٹ نے کرنا ہے. ان کو کرانے کا انتظام الیکشن کمیشن نے کرنا ہے لیکن کیسے ہونے ہیں یہ پارلیمان کا ہے. الحمدللہ.